السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں آمنہ جنجوا. T20 ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں ہونا ہے اس سے متعلق جو خبریں ہیں وہ ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہیں. ویسے تو شائقین کرکٹ جو ہے وہ ویسے ہی پرجوش دکھائی دیتے ہیں. جیسے کوئی اس طرح کا انٹرنیشنل ایونٹ آتا ہے تو ہم پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہمارے پلیئر ہیں وہ اچھی پرفارمنس دکھائیں اور ایک اچھا اور دلچسپ اور سنسنی خیز جو میچ ہے وہ دیکھنے کو ملے. لیکن اس بار ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈز کے درمیان سنسنی میچ جو ہے وہ چل رہے ہیں. سنسنی پھیلی ہوئی ہے کہ کون سی ٹیم آ رہی ہے، کون سی ٹیم نہیں آئے گی، اور یہ ساری کی ساری کارکردگی جو ہے وہ انڈین پولیٹکس کی ہے. ڈرٹی پولیٹکس مودی صاحب کھیل رہے ہیں اور اپنے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان میں اتنی ڈسٹربنس پھیلا رہے ہیں کہ کوئی بھی جو پڑوسی ملک ہے وہ ان کے ہاں کھیلنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ تو خیر ان نے اپنی ازلی دشمنی بنائی ہی ہوئی ہے ریلیجن کے نام پہ، پاکستانیت کے نام پہ، تو وہ چلا ہی رہے ہیں اپنے ملک کو، اور وہاں پر وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے وہاں کی ینگسٹرز کو انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بنگلہ دیش جو کہ ان کو اچھا خاصا پیارا تھا، شیخ حسینہ واجد کے ٹائم پہ کافی بھائی چارہ چل رہا تھا، وہی بنگلہ دیش اب پاکستان کی طرح انڈیا جانے کو تیار نہیں ہے. وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں، سیکیورٹی رسک کی وجہ سے ہم یہ T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ وہاں نہیں کھیل سکتے. اسی کے پیش نظر بہت سی میٹنگز بھی ہوئی، اور جو ICC کے اور بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے درمیان میٹنگز ہوئی، اس میں کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا. اور ذرا کہ یہ کہنا ہے کہ اگر بنگلہ دیش اگر نہیں کھیلے گا یہ T20 ورلڈ کپ وہاں جا کر انڈیا کے اندر، تو بنگلہ دیش کا مطالبہ جو نیوٹرل وینیو ہے جیسے پاکستان سری لنکا میں جا کر کھیلے گا تو وہ نہیں مانا جائے گا. جب وہ نہیں مانا جائے گا تو بنگلہ دیش اوبویسلی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ نے اپنی حکومت سے اس حوالے سے بات چیت کی ہے کہ ICC نہیں مان رہا، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت نے کہا ہے کہ نہیں مان رہا تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. تو اگر ICC بنگلہ دیش کے بائیکاٹ کو اہمیت نہیں دے گا اور بنگلہ دیش کی بات نہیں مانے گا تو پھر اوبویسلی ایک ٹیم اور ایڈ کرنی پڑے گی. تو بھارتی میڈیا کے مطابق جو ان کے سورسز کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کو پھر شامل کیا جائے گا بنگلہ دیش کی جانب، کہ بنگلہ دیش کی جگہ پھر انڈیا میں جو ہے وہ ٹورنامنٹ کرایا جائے گا. لیکن کتنا مزہ آتا اگر بنگلہ دیش کی بات مان لی جاتی اور پھر ہم دیکھتے کہ انڈیا جو ہے اپنا آدھا ٹورنامنٹ جو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے اور کچھ کر نہیں پا رہا. تو اس حوالے سے ماضی میں بھی ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں، بہت سے ممالک نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر انٹرنیشنل ایونٹس میں دوسرے ممالک میں جانے سے انکار کیا. اور اس کی حال ہی میں جو مثال ہے جس کی کھچڑی پکائے گی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہوتی ہے تو پاکستان میں چیمپئن ٹرافی کا بائیکاٹ کرتا ہے انڈیا اور وہاں پر نہیں کھیلنے آتا. تو پھر ICC نے ان کو اسی طرح UAE کا نیوٹرل وینیو دیا تھا، اور پاکستان نے تب اسٹینڈ لیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم بھی کوئی میچ جو ہے وہ انڈیا کی سرزمین پر نہیں کھیلیں گے. اگر انڈیا ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے، ہمارا ٹورنامنٹ جو ہے اسپائل کر رہا ہے، اور انڈیا کو اگر یہاں پر سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر انتہا پسند ہندوز سے پاکستان کو بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں. تو اسی کے چلتے ہوئے سری لنکا میں اب یہ چیزیں جو ہے ہونے جا رہی ہیں. سری لنکا میں پاکستان اپنے تمام میچز کھیلے گا، اور بھارت کی بدقسمتی کہ وہ میچ جو جس پہ پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کا، وہ بھارت جو ہے وہ اپنے ملک میں نہیں کھیل پائے گا. اور دوسری جانب جو KKR میں بنگلہ دیشی پلیئر کی جو وہاں پر انہوں نے آنا تھا، مستفیض الرحمان، جو شاہ رخ خان کی IPL کی ٹیم ہے KKR، اس میں شاہ رخ خان کی ٹیم نے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر کو رکھا تھا اور خریدا تھا. تو اس پہ انتہا پسند ہندوؤں نے ان کو دھمکیاں لگائی تھی، جس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے بنگلہ دیش کی جانب سے چل پڑا تھا. یا ظاہر سی بات ہے اگر آپ ان کے فاسٹ بالر کو KKR میں کھیلنے پر دھمکیاں دو گے اور اس کو مارنے کی دھمکیاں دو گے اور ڈراؤ دھمکاؤ گے، اور سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، تو جب بنگلہ دیش کی ٹیم وہاں پر جائے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر بنگلہ دیش کی ٹیم کو بھی دھمکیاں ملیں گی، ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو یہی موقف لیتے ہوئے بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ نے، بنگلہ دیش کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے. اسکاٹ لینڈ تو آ جائے گی، اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ایک بنگلہ دیش باہر ہوتی ہے کون سی ٹیم آتی ہے کون سی نہیں. لیکن بنگلہ دیش کی اگر بات کریں تو بنگلہ دیش کا اس طرح ایونٹ سے باہر ہونا تقریباً 4 کروڑ ٹکا جو بنگلہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا، اس کا نقصان ان کی ٹیم کو ہوگا، اور ٹیم کے ساتھ ساتھ یہ نقصان جو پلیئرز کو تو ہوگا ہی، کیونکہ انٹرنیشنلی جب ایونٹ آتا ہے ICC کا تو اس میں اس طرح جو کرکٹرز ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، یہ پیسے ان کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں تو مین آف دی میچ ہوتے ہیں، کوئی ڈفرینٹ جو جتنے بھی اس ایونٹ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
جو بنگلہ دیش کا کرکٹ بورڈ ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کمائی کا موقع ہوتا ہے ڈفرینٹ کرکٹ بورڈز کا، یا جب بھی جس طرح بھی کسی بھی اسپورٹس کا ایونٹ آتا ہے تو اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح پیسے کماتے ہیں. ایک یہ نقصان ہوگا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بنگلہ دیش کی حکومت نے کہا ہے اور بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ نے یہ کہا ہے کہ بھارت اگر بنگلہ دیش کو نیوٹرل وینیو نہیں دے گا اور بنگلہ دیش اس ایونٹ سے باہر ہو جائے گا اور بائیکاٹ کر دے گا تو بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ 20-25 کروڑ جو آبادی کرکٹ دیکھتی ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. 20 کروڑ آبادی یعنی کہ جو بنگلہ دیش کے کرکٹ کے شائقین ہیں جنہوں نے وہ ٹورنامنٹ بنگلہ دیش کی وجہ سے دیکھنا تھا تو وہ بھی آپ اس سے بھی نکل جائیں گے. وہ بھی پھر آپ کا یہ ٹورنامنٹ نہیں دیکھیں گے. ظاہر سی بات ہے ان کی ٹیم نہیں ہوگی. اس سے نہ صرف بھارت کو نقصان ہوگا، نہ صرف آئی سی سی کو نقصان ہوگا، بلکہ ساتھ ساتھ جو براڈ کاسٹرز ہیں جنہوں نے پہلے یہ میٹنگز طے کر لی ہوتی ہیں، معاملات طے کر لیے ہوتے ہیں آئی سی سی کے ساتھ یا ہوسٹ ملک کے ساتھ، کون کیا ٹیلی کاسٹ کرے گا، کیسی ہوں گی چیزیں، یہ تمام معاملات جو ہیں ایونٹ شروع ہونے سے بہت دن پہلے ہی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں اور براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ طے کر لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی نقصان ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش کے جو براڈ کاسٹرز ہیں یا اتنی بڑی آبادی کو دکھانے کے لیے جو میچ کچھ لگا رہے ہوں گے تو جب اچانک سے اس طرح سے چیزیں ہو جائیں گی تو پھر یہ ان کو بھی نقصان ہوگا. تو صرف ایک انڈیا کی خودسری، صرف انڈیا کی پولیٹکس اور صرف انڈیا کی جو ڈرٹی پولیٹکس نے اس کھیل کو خراب کیا ہے اس کی وجہ سے دیکھیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. نہ صرف مالی نقصان ہو رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ کرکٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خطہ وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کرکٹ دیکھی جاتی ہے. پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے بڑے ملک ہیں اور ان آبادی کے لحاظ سے بڑے ممالک ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ کرکٹ جو ہے اسی خطے میں دیکھی جاتی ہے. لیکن افسوس کہ اس خطے کے 2 ملک جو ہیں وہ اس ملک میں جانے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اس ایونٹ کو T20 ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے اور سارے کے سارا ذمہ بھی اسی ہوسٹ کے سر جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ملک میں اتنی انتہا پسندی پھیل چکی ہے، اتنی نفرت پھیلائی جا چکی ہے سیاست کی وجہ سے کہ اب جو پڑوسی ملک ہیں وہ مجبور ہو کر رہ گئے ہیں کہ وہ اس ایونٹ کا بائیکاٹ کریں یا پھر نیوٹرل وینیو پہ جا کر کہیں اور یہ کرکٹ کھیل سکیں. تو اس حوالے سے اب کیونکہ بنگلہ دیش کا کوئی حتمی فیصلہ اب تک نہیں ہو پایا کہ بنگلہ دیش کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اب بھی میٹنگز جاری ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم آپ تک پہنچائیں گے. لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ.